اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ جی آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 120 سے پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گرا دیے گئے جادوگر۔ قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فوری طور پر جادوگروں کو اتنی سمجھ کیسے آئی؟ فوری طور پر نہیں آئی جی، جادوگر بھی آئے ہوئے تھے، انتظامات چل رہے تھے، مہینہ چلے، 1.5 مہینہ چلے، ہفتہ چلے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، تو وہ بھی مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ڈفرینٹ ڈسکشنز اور لیکچرز وغیرہ سن رہے تھے۔ ہاں ڈسیزن انہوں نے اسی ٹائم کیا۔ ڈسیزن کیسے کیا اسی ٹائم؟ کیونکہ وہ جادو کے عالم تھے، جادو بھی تو ایک علم ہے نا، اس علم کے عالم تھے، انہیں پتا تھا کہ جادو کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر وہ یہ بات جانتے تھے کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کی حالت نہیں بدلی جا سکتی، صرف لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نظر بندی کی جا سکتی ہے، نظر بندی کی جا سکتی ہے کہ جیسے کسی کو کوئی چیز کچھ اور نظر آئے، جیسے رسی سانپ نظر آئے، لیکن رسی کو سانپ بنایا نہیں جا سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا جو حضرت موسیٰ نے تو بنایا ہی نہیں تھا، ان کا عصا سچ مچ سانپ بن گیا تھا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کام جادو سے نہیں ہوا، کہ اللہ کے حکم سے ہو، کیونکہ جادو میں یہ طاقت نہیں، جادو کسی چیز کو بدل نہیں سکتا۔ تو اسی لیے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، کوئی انسان ایک چیز کو دوسری چیز نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی مدد شامل حال۔ باقی جو رب العالمین کا یا رب موسیٰ و ہارون کا، انہوں نے کہا کیونکہ وہ بھی مصر میں تھے اور وہ سب سن رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی جو لیکچرز وغیرہ تھے، تو موٹا موٹا کانسیپٹ جیسے کسی بھی آدمی کو ہوگا ان کو بھی تھا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم، تم ایمان لائے، بھی اس پر، قبل اس سے پہلے، ان آذن لکم، کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ اب فرعون ہار گیا تھا اور اسی نے اناؤنس کرایا تھا کہ جو ہار جائے گا وہ جھوٹا، جو جیت جائے گا وہ سچا۔ لیکن اب حضرت موسیٰ کو وہ ماننا تو نہیں چاہتا تھا، اب اس نے بہانہ کیا بنایا کہ تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی مان لے آئے ہو موسیٰ پر۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ ان کی چال ہے، فی المدینہ تھی، شہر میں، لتخرجوا، تاکہ تم نکال لیے جاؤ، منہا، اس سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، بے شک یہ چال ہے جو تم لوگوں نے شہر والوں کے ساتھ چلی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو۔ یعنی کہ وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے آپس میں مل کر چال چلی ہے۔ سورہ مومن میں تو مزید وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، موسیٰ تمہارا ٹیچر ہے، تم نے اس سے جادو سیکھا ہے، تو تم لوگ مل کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، تم لوگوں نے چال چلی ہے تاکہ مصر والوں کو مصر سے نکال دو، مصر پر قبضہ کر دو۔ فسوف تعلمون، تاکہ تم جان لو، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہاری اس چال کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مصر والوں کو نکالنے سے مراد یہ نہیں کہ مصر خالی کروانا مقصود تھا، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں آپ کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں ان پر حاکم تھے، پھر انہوں نے تحریک چلا کر آزادی واپس لی، قوم پرستی کی تحریک چلی، تو اب وہ کہنے لگے تم دوبارہ ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے، اس لیے یہ سب کر رہے، تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری یہ سازش ہے تو تم دیکھو میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پیر، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمتوں سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ سلیب دینا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سلیب دینا، سولی چڑھانا، ایکچولی الگ الگ سزائیں ہیں۔ سولی دینے کی سزا بھی موت کی سزا ہوتی تھی، یہ برے صغیر میں رائج تھی، یہ نا ایک ٹپ فارم کا نا، نوکدار فارم کا، یعنی ایک پلر سا بنا دیتے تھے، اور جسے سزائے موت دینی تکلیف کے ساتھ مقصود ہوتی تھی نا، اس بیچارے کو ہاتھ پیر باندھ کر وہ ٹپ کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا، اس کا باٹم جو ہے نا، جو آپ کے پکانے کی جگہ ہے،
وہ اس کے اوپر یعنی رکھی جاتی تھی. وہ گریجولی اپنے وزن سے بندہ نیچے جاتا تھا تو باڈی کٹتی تھی. یہ بہت اذیت ناک سزا تھی. اسے کہتے ہیں سولی دینا. یہ سولی چڑھانا اصل میں لفظ ہے, دینا بھی نہیں. اور سلیب دینا جو ہے یہ ہے کروسیفائی کرنا. یہ یورپ وغیرہ کی سزا ہے اور فلسطین میں بھی آئی رومنس کے زیر اثر, وہیں سے اس نے رواج پایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کراس جو آپ دیکھتے ہیں یہ سلیب ہے, کراس جو ہے کہ 2 لکڑیاں ٹھوک دی جاتی ہیں وہ کراس کی شکل میں, یا پھر کوئی پرانا درخت ایسا جس کی شاخیں ایسی ہوں وہ بھی یوز کیا جاتا تھا. تو جس کو سلیب دینی مقصود ہو اس کے یعنی کہ ہاتھ میں بھی کیل ٹھوک دیتے تھے, پیر میں بھی وہ درخت یا لکڑی کے ساتھ جڑ جاتا تھا, اور سر پر لوہے کی پٹی سی باندھ دیتے تھے جسے شکنجا کہتے ہیں. وہ سر بھی موو نہیں کر سکتا تھا, تو اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے. تو اس کو پھر ظاہری بات ہے وہ ہل جل نہیں سکتا تھا, تو کیڑے مکوڑے گوشت خور پرندے ٹھونگے مار مار کے کھاتے تھے. تو وہ پھر اپنی اپنی قوت برداشت ہے, کتنے گھنٹوں میں مرے کتنے دنوں میں مرے. اس میں پھر ہر کسی کی اپنی اپنی انوویشن تھی کہ ان کے کوڑے مارے زخمی کیا پھر باندھا, کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر باندھا, وہ اپنا اپنا. جیسے یہ کہہ رہا تھا فرعون کہ پہلے میں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پیر کاٹوں گا, یعنی ہاتھ اگر سیدھا کاٹا تو پیر الٹا کاٹا. اس کے بعد ان کو اسی طرح سلیب چڑھا دیا. اب ان کی ہر انسان کی ہمت الگ ہوتی ہے نا, ان کی ہمت پر ہے کہ وہ کتنا جیتے ہیں. اب ظاہر خون کی اسمیل پا کر کوے بھی آئیں گے, گدے بھی آئیں گی, وہ تو گوشت خور پرندے ہیں, ان کو کیا پتا کہ کس کا گوشت ہے. تو اس کو سولی دینا کہتے ہیں, سلیب چڑھانا. اسلام نے سزا کو منع کر دیا اور حکم یہ دیا گیا کہ جس کو قتل کی سزا ملے اس کو سہولت سے سزا دو, تکلیف نہ دو. تو پھانسی دے دی جائے یا سر کاٹ دیا جائے. سلیب کی سزا صرف ایک جرم کے لیے باقی رکھی گئی, ٹیررزم. انشاءاللہ جب انشاءاللہ ہم ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں, ان ڈسکشنز میں دوبارہ بھی زیر بحث آئے گا. مائدہ میں آپ نے پڑھا ٹیررسٹوں کے لیے یہ سزا رکھی گئی کہ ان کو سولی چڑھا دو, سلیب چڑھاؤ. کیا مطلب ہے سلیب چڑھانا؟ یہی مطلب ہے. اللہ نے کہا چاہے ہاتھ پیر کاٹ کر سلیب چڑھا دو, چاہے ہاتھ پیر کاٹ کر جلا وطن کر دو. تو ٹیررزم کی اگر یہ سزا نافذ کی گئی ہوتی تو نہ ہمارے اتنے پیسے لگتے, نہ ہمارے فوجی جوان اتنے مرتے. لیکن دونوں طرف سے اپنے ہی لوگ تھے نا. یہ ایک چین پروسیس تھا. جب امریکہ کی طرف سے نام نہاد القاعدہ والوں کی تلاش کے لیے مختلف اوقات میں بومبنگ ہوتی تھی تو مرتے تھے ہمارے ناردرن ایریاز کے لوگ. اب وہ آپ کو پتہ ہے پٹھان ہے خالص قسم کی, ان لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے. وہ پھر حکومت کے خلاف غصے میں آتے تھے کہ حکومت ہمارے لوگ مروا رہی ہے. وہ پھر حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں شریک ہو جاتے تھے. ٹیررزم کا چین ہے. اب پھر ان کو روکنے کے لیے کون جاتا تھا؟ آرمی. وہ بھی اپنے لوگ, یہ بھی اپنے لوگ. وہ مرے تو بھی لوگ تو اپنے ہی ہیں, آدمی مرے تو بھی لوگ اپنے ہی ہیں. جرنلوں کو چھوڑ دیں, جرنلوں کا تو سب کو ہی پتا ہے, لیکن جو ہماری اصل آرم فورسز ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے لوگوں کو مروانے والے, خانہ جنگی کے یہ حال تک ہمیں پہنچانے والے, یہ چند جرنیل اور چند وزیر ہے نا ہمارے. نہ اتنا پیسہ لگتا, نہ اتنی جانے جاتی, نہ وہاں نہ آدمی میں, اور نہ اتنا ٹائم ہمیں اتنا کچھ سہنا پڑتا اگر ٹیررزم کی یہ سزائیں امپلیمنٹ کی گئی. دے نا ذرا سر عام, میں دیکھوں دوبارہ کون ٹیررسٹ بنتا ہے, 1000 بار سوچیں گے پہلے. بہرحال فرعون جو ہے اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو الٹے ہاتھ اور پیر کٹوا کر تم لوگوں کو سلیب چڑھواؤں گا, ساروں کو. قالوا انا الی ربنا منقلبون, وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں, ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹیں گے. لوگ کہتے ہیں ان کو کیسے پتا چلا؟ بھائی سب کو پتا ہے اللہ کے پاس جانا ہے, یہ لوگ بھی مانتے تھے, یہ لوگ بھی مانتے تھے, پر یہ اپنے خداؤں کی طرف جانے کو مانتے تھے. جیسے ہندو مانتے ہیں نا مر کر جانا ہے, مانتے ہیں نا, بس ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جی ہم اپنے بھگوان کے پاس جائیں گے, اور اگر گناہ ہوں گے, وہ پھر انہوں نے آواگون کا قصہ بنایا ہے نا کہ گناہ زیادہ ہوں گے تو نیا جنم لینا پڑے گا, جب تک 0 0 نہیں نہ ہو جاتا جنم لینے پڑیں گے دنیا میں.
پھر جب 0-0 ہو جائے گا گناہ ثواب ختم, تو پھر ہم نجات موکش پا جائیں گے, نجات پا جائیں گے. نجات کیا ہوگی جی؟ دوبارہ جا کر برہما میں ضم ہو جائیں گے. برہما کی باڈی سے ہم نے جنم لیا, ہم برہما کا حصہ بن جائیں گے. بگڑا ہوا تصور ہے نا, لیکن بہرحال مرنے کے بعد اپنے خدا کی طرف جانے کا تصور تو ہے نا. ان میں بھی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا بتایا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا بتایا؟ 30واں پارہ پڑھتے ہیں, کیا بتایا سب سے پہلے؟ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. مرنے کے بعد اللہ کا جواب دینا, یہی 3 چیزیں بتائی نا سب سے پہلے. یہی 3 چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ, جو میں سنا رہا ہوں یہ وہی ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. اور چوتھی چیز, اللہ سے ڈرو, ایک دن اللہ تم لوگوں کو کھڑا کرے گا اور تم سے حساب لے گا, اس دن کیا جواب. یہی 4 چیزیں اسٹیبلش ہوں گی بیسیکلی, باقی سب کچھ تو بعد میں ہونا. تو حضرت موسیٰ بھی تو انہی بنیادوں پر بلا رہے تھے نا, تو سب سن رہے تھے, اسی لیے ان کو پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. وما تنقموا منا, تم ہم سے انتقام لے رہے ہو بس اس لیے, الا ان آمنا, کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں, بھی آیاتی ربنا, اپنے رب کی نشانیوں پر, لما جاءتنا, جب وہ ہمارے سامنے آ گئی. جادوگروں نے کہا کہ فرعون تو ہم سے صرف اس بات کا بدلہ نکال رہا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں پر, اس کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں, جبکہ وہ ہمارے سامنے آئی. کیا نشانی؟ وہ جو حضرت موسیٰ کا پھینکا ہوا عصا سچ مچ اژدہا بنا اور سب کچھ کھا گیا. تو وہاں سے ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو جادو نہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس علم سے پہچان لیا اپنے رب کو. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. انہوں نے دعا مانگی, یعنی کہ جب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ نے مختصر بات بتائی ہے نا, ڈائلاگ تو لمبا ہوا ہوگا, بحث بھی ہوئی ہوگی. اب اس کے اوپر فرعون نے کہا کہ بھئی لگاؤ. اب ظاہری بات ہے کہ 500 اگر جادوگر تھے, 500 چھوڑے 15 بھی ہو یا 50 بھی ہو, تو اتنی سلیبے لگانا کرنا, ان سب کاموں میں ٹائم لگتا ہے. تو اسی مجمع میں فرعون نے سزا دی کہ لوگ ایمان لانے کی جرات نہ کریں. تو جب فرعون نے ڈیسائیڈ کر لیا اور اناؤنس کر دیا کہ ان کو سلیب چڑھایا جائے گا, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. یہ انہوں نے فرعون سے تو نہیں کہا, انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی, اللہ سے دعا مانگی. ربنا افرغ علینا صبرا, اللہ ہم پر صبر ڈال دے, وتوفنا مسلمین, ہمیں مسلمان فوت کرنا. دیکھیں سلیب کی سزا دی کیوں جاتی ہے, مار کیوں نہیں دیتے بتائیں؟ تاکہ دیکھنے والے کے لیے عبرت بن جائے. اور یہ بھی ایک ریزن ہے. اور باز آ جائے, یعنی کہ اتنی آپ دیکھیں نا, ایک ہاتھ کاٹ دیا, ایک پیر کاٹ دیا, خون بہ رہا ہے, زخم ہے, ایک انگلی کٹ جائے تو کتنا زخم کی تکلیف ہوتی ہے. پھر اس کو باندھ دیا, اب وہ زندہ ہے, اس کے حواس کام کر رہے ہیں, اس کو کیڑے مکوڑے کاٹ رہے ہیں, اس کو پرندے آ کے اس کا گوشت نوچ رہے ہیں, اس کو کتنی تکلیف ہے. تو اگر وہ ڈر جائے اور وہ کہے کہ میں پھر گیا ایمان سے, میں ایمان لاتا ہوں فرعون سے, میں فرعون کو خدا مانتا ہوں, چانسز ہے نا. تو اس وجہ سے کہ ایک بندہ بھی پھر جائے تو ان کے لیے دلیل بن جائے نا. تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں استقامت دے, ہم اس کے ظلم میں تو پھنس گئے, ہمیں استقامت دینا اور ہمیں مسلمان موت دینا. ایک بھی نہیں پھرا. یہ پہلے مومن تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے. اللہ عالم صحیح تعداد, میں نے آپ سے کہا توریت کا بیان ہے 500 تھے, قرآن و حدیث میں تعداد نہیں آتی, لیکن جتنے بھی تھے ان میں سے ایک بھی نہیں پھرا. یہ ہوتی ہے دلیل, یہ دلیل پر ایمان لائے. یہ جس علم کو جانتے تھے, جادوگر تھے, جادو کا علم جانتے تھے, اس کی بنا پر انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں. تو میں آپ سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ علم دلیل سے آتا ہے, علم معجزوں سے نہیں آتا, علم دلیل سے آتا. لہذا کائنات پر غور کریں, اللہ کی بنائی چیزوں پر غور کریں. میں تو حیران ہوتی ہوں, واقعی بے شمار چیزیں ہیں, لیکن جو مجھے بہت متاثر کرتی ہیں, ہر وہ نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے, نیو بورن بیبی جو ابھی پیدا ہو کر آئے, آپ دیکھیں اس کا ایک ایک پور بنا ہوا ہے, کتنا چھوٹا ہوتا ہے, ایک ایک ناخن بنا ہوا ہے اس بچے کا, اتنا چھوٹا چھوٹا اس کو انگلی کا جوڑ بنا ہوا ہے. آپ سوچو جو اندر کی رگیں کتنی چھوٹی ہوں گی اس کی. ہم ہر انسان کی آنکھ کو 1,00,000 باریک وینز ہیں جو بلڈ سپلائی کرتی ہیں, سبھی کی باریک ہوتی ہیں, چھوٹے بچے کی کتنی باریک ہوں گی, اندازہ کریں کیسے اس کا ناک, آنکھیں سب بنا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کو پتا ہے کہ اس کو بھوک لگنی ہے تو اس نے رونا ہے, اس کو پتا ہے اسے ہاتھ کا کیا استعمال کرنا ہے, اس سے پیر کیسے ہلانی ہے, تو اس کو اپنی ہر بات پتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ اللہ. سر اٹھاتا ہے بچہ, ہے نا, تو پھر وہ پلٹنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ رڑنا شروع کر دیتا ہے, کرالنگ.
پھر وہ چلنا شروع کر دیتا. کون سکھاتا؟ وہ رب کی ذات ہے, اس نے اندر وہ عقل رکھ دی. اور اللہ معاف کرے جن بیچارے بچوں میں کوئی بیماری کوئی کمی ہو, ان کو کوئی سکھا سکتا ہے؟ جن کو کوئی پرابلم ہو بیچاروں کو. تو آپ دیکھیے خود بخود آٹومیشن پر ہے, ہر چیز سیکھتے جاتے ہیں خود بخود. اور ان کو ایکسپریشن کی بھی سمجھ آتی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچے, ان کو آپ غصہ کریں تو وہ چپ کر جاتے ہیں, آپ ہنسیں تو وہ ہنستے ہیں, آپ پیار کریں تو وہ بھی آگے سے شکلیں بناتے ہیں. یعنی ان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ اتنے معصوم ہونے کے باوجود وہ آپ کے موڈ سوئنگ سمجھتے. اچھا وہ ہاتھوں کو سمجھتے ہے نا. یعنی کہ نور الہدا میری بڑی پوتی, یہ جب چھوٹی تھی یہ بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیچ رہی ہے. عائشہ کے لیے بھی فرسٹ بیبی تھا تو اس کو زیادہ میں نہیں رکھا. تو وہ سو رہی ہوتی تھی نا, تو اگر میں اس کے پاس سے اٹھ گئی تو وہ روتی تھی, تو میرے میاں ہاتھ رکھتے تھے نا تو چپ نہیں کرتی تھی, وہ روتی رہتی تھی. میں آ کے ہاتھ رکھتی تھی نا تو چپ کر جاتی. وہ ہاتھ کا لمس پہچانتے, حالانکہ وہ سوئی ہوتی تھی, سوئی آدھی جاگی. تو میرے میاں چڑ جاتے تھے نا, وہ کہتے تھے اندر خوشبو آندی ہے. خوشبو کی بات بھی ہے, لمس پہچانتے ہیں بچے, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ماں کا ہاتھ ہے, یہ دادی کا ہاتھ ہے, سب پہچانتے. اتنے چھوٹے سے دماغ میں اتنی عقل کس نے رکھی؟ اور آپ دیکھیں, میں صدقے جاؤں اپنے رب کے, کیسا چھوٹا چھوٹا جوڑ, کیسا نیل. میں تو جس کسی کا بھی بچہ نیو بورن بیبی ہو تو میں تو اس کی تخلیق دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہوں کہ کون اللہ کے سوا کر سکتا. ہر وہ انسان جس نے کبھی اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہے, وہ کیسے کہتا ہے کہ اللہ نہیں, یا وہ کیسے اللہ کی شریک بناتا. کسی کی اوقات نہیں, کسی کی اوقات نہیں. اب دیکھیں نا, اللہ معاف کرے گھٹنا ٹوٹ جائے تو نیا گھٹنا لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے نا, پلاسٹک کا ہی ڈالتے ہیں نا, وہ پھر بینڈ بھی نہیں ہو سکتا. اسٹیل کی پلیٹیں ڈال دیتے ہیں, آپ کو ہڈی بنا کے تو نہیں دے سکتے. سب کو پتا ہے نا ہڈی کس چیز سے بنتی ہے, اتنا پرسنٹ کیلشیم ہے, وہ آپ سائنسی فارمولا تو نکال لیں, اتنا پرسنٹ کیلشیم ہے, اتنا پرسنٹ سوڈیم ہے, اتنا پرسنٹ فلانا فلانا سب ہے. بھئی اکٹھا کرو, ہڈی بنا لو. کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہ حرف کن کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ اس سارے مٹیریل کو ہڈی بناتا ہے اللہ کا حرف کن. وہ کہاں سے آئے؟ آج سائنٹیفکلی پتا ہے کہ ایک انسان کے بننے میں ایک, یعنی کہ میرا یہ جو ویٹ ہے, ہائٹ ہے, تو ایک اس باڈی میں کتنی مٹی ہے, کتنے نمکیات ہیں, کتنا پانی ہے, سب کیلکولیٹڈ ہے. تو پکڑو بنا لو ایک اور فلک ناز. کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیونکہ وہ حرف کن کہاں سے آئے گا؟ جس نے بندے کو بندہ بنایا, وہ حرف کن وہ نہیں ہے, وہ اللہ کے پاس. تو لہذا علم سے اللہ کو پہچانا ہے, معجزوں سے نہیں. معجزہ تو دیکھا تھا سب نے, مگر ایمان کون لائے؟ صرف علم والے. یہ علم والے تھے نا, جادوگر تھے, جادو کا علم جانتے تھے. انہوں نے علم سے جان لیا کہ موسیٰ حق ہے, اور باقی اتنا ہزاروں کا مجمع ایمان میں. سبحان اللہ. اور یہ جو ہیں ایسا ایمان لائے کہ انہوں نے اذیت ناک موت سہ لی, پتہ نہیں ان کو اللہ کیا مقام دیں گے, ہے نا. اور دیکھیے ماشاءاللہ حکم ربی تھا ان کے لیے, بہت بڑی آزمائش سے وہ گزرے. نہ ان کے حصے میں ایک نماز آئی, نہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ کوئی کام کر پائے, لیکن شہادت پائی, اور کیسی عظیم شہادت پائی. اور پھر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ اس تکلیف سے ہم پھر نہ جائیں دین سے. تو کوئی نہیں پھرا, سب مر گئے, سب شہید ہو گئے. ان کے درجے تو قیامت کے دن دیکھیں. فرعون کی آخرت کی بربادی کے لیے تو ان بیچارے صحابہ کی شہادت ہی کافی. باقی جرائم الگ بھی کر دینا, تو فرعون کی آخرت کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی. اوہو, طاقت آنا, طاقت ملنا, اور طاقت ملنے کے بعد انسان کا انسان رہنا, یہ بہت بڑا مسئلہ. بڑے بڑے ہل جاتے ہیں جی, بڑے بڑے ہل جاتے ہیں. تو بس اللہ جب کسی کو اختیار دے تو دعا یہ کرنی چاہیے اللہ اس کا تحمل بھی دے, کسی بھی طرح کا اختیار. گھروں میں ہی آپ دیکھیں کہ آپ نے کئی بار زندگی میں, ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کوئی ایسی اگزامپل بھی ہو کہ کوئی بہو تھی تو بڑی مظلوم تھی, کوئی مامی چاچی کوئی بھی بڑی مظلوم تھی, ان کی ساس بڑی سخت تھی,
پھر ساس فوت ہو گئی، وہ ساس بن گئی، پھر انہوں نے اپنی ساس کی سیٹ سنبھالی اور انہوں نے بھی اپنی کسی بہو کو سانس لینے دیا. ایسی اگزامپلز ہوتی ہیں. میری تو نظر میں بھی ہے ایک ایسی اگزامپل، یعنی کہ میری دور کی فیملی میں ایسی ہیں، انہوں نے بڑی تکلیفیں سہی، یعنی کہ میں نے تو نہیں دیکھی لیکن میں نے سنا کہ وہ یعنی اتنی ان کی ساتھ سخت تھی کہ وہ بغیر پرمیشن کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھی بہو ان کی کچن سے. پھر ساس فوت ہو گئی، اپنے اپنے گھر الگ ہو گئے، پھر ماشاءاللہ ان کا ٹائم آیا وہ ساس بنی، تو اب وہ بھی اتنی ہی سخت ویسی. تو وہ سارے بلکہ کبھی بات ہو ہی جاتی ہے جیسے فیملی میں، الحمدللہ فیملی میں کوئی کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ فیملی کی ہی بچیاں ہیں تو کسی وقت کوئی آپ ہو جائے بات تو سب کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا یہ تھا کہ یہ نرم ہو جائیں گی، یہ تو اور سخت ہو گئی، یہ تو اپنی ساس سے بھی 2 قدم آگے نکل آئیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اختیار ملنے کے بعد بندہ بدل جاتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہوتا. حالات ہر بندے پر مختلف طرح سے اثر کرتے ہیں نا، خاص طور پر آج سے میں کہہ رہی ہوں. دیکھیں حالات میں مصیبتیں آتی ہیں، سب پر آتی ہیں، حالات ہر بندے پر مختلف طرح اثر کرتے ہیں. اب یہ انسان پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مصیبت سے کیا سیکھتا ہے اور کیا بنتا ہے. دیکھیں نا، آپ ابلتے پانی میں آلو ڈالیں گے وہ نرم ہو جائے گا، انڈا ڈالیں گے وہ سخت ہو جائے گا، نمک ڈالیں گے گھل جائے گا گرم پانی میں مگر پانی کو کڑوا کر دے گا، چینی ڈالیں گے وہ بھی گھل جائے گی لیکن وہ پانی کو میٹھا کر دے گی، ہے نا. پانی ایک ہی ہے، آزمائش بھی ہر چیز کی ایک ہو رہی ہے کہ سب ہر چیز ابل رہی ہے مگر ہر چیز ریئیکٹ اپنے ظرف کے مطابق کر رہی ہے. تو یہ تو خیر ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کے کیریکٹرز ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے. مگر ہم انسانوں کا بھی ایسے ہی ایک ہی جیسے حالات میں 4 بچے رہتے ہیں، فرض کریں کہ ابا جو ہیں وہ غریب ہے یا سخت ہے، تو 4 بچے ہیں، چاروں ڈفرنٹ طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. کوئی باغی ہو جاتا ہے، کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے، کوئی بہت حوصلے والا ہو جاتا ہے اور کوئی بہت ہی بدتمیز ہو جاتا ہے. حالانکہ حالات سب نے ایک جیسے دیکھے، یہ ظرف ہے. تو مصیبت سے اپنے ظرف کے مطابق نکالیں، آپ کا ظرف کیا، ٹھیک ہے نا. تو اپنا ظرف بڑا کریں، لوگوں کو چھوڑ دیں، ہم کسی کو بدل نہیں سکتے. جب مصیبت آتی ہے تو پہلی چیز کیا سمجھ آتی ہے، ہم کسی کو بدل نہیں سکتے، نہیں بدل سکتے نا. آپ لوگوں کے بھی ارد گرد لوگ ہوں گے، ضروری نہیں کوئی برا ہو، اچھا ہے مگر ہمیں اس سے کچھ کمپلینس ہے، وہ ہمارے لیے کسی پرابلم کا سبب بنا ہو. فرض کریں لیٹ سپوز میں کہتی ہوں ایک بیٹا ہے، مسٹر ایک ہے، ایک بیٹا ہے، اچھا ہے، کماتا ہے، سب کے ساتھ اچھا ہے، باپ کا نافرمان ہے. اب آزمائش ہو گیا نا. اب کرنا کیا ہے، بدل نہیں سکتے، اسے نہیں بدل سکتے، پھر کیا کریں، خود کو بدل لیں. کیونکہ ہمارے پاس یہی طریقہ ہے، یہ دنیا ہمارا پیپر ہے، ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے لیے امتحان ہے، ہر بندہ. میں بھی آپ کے لیے امتحان ہوں، آپ بھی میرے لیے امتحان، ہم سب ایک دوسرے کا امتحان ہے، ہم ایک دوسرے کا پیپر ہے. اب کرنا یہ ہے کہ پیپر تو آ گیا، چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے، کرنا تو ہے. تو کوشش یہ کرو کہ اتنا تو کر لیں کہ پاس ہو جائے بس. اب اس بات کا شکوہ کرنے سے، یعنی بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں، اگر ہم یہ لکھائیں اس میں بورڈ کے پیپر میں ہم ساری روداد لکھائیں کہ جی پنکھا نہیں چل رہا تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی، پانی بھی میسر نہیں تھا، جولائی کی گرمی میں پیپر تھا، پسینے آ رہے تھے، میری کرسی کا پایا بھی ٹوٹا ہوا تھا، مسلسل ہل رہی تھی، کوئی فائدہ ہونے لگا؟ حالانکہ وہ سب سچ بھی ہو، ایگزامینر نے نمبر صرف پیپر کے دینے. لہذا بات یہ ہے، یہ جو ماحول ہے نا ہمارا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں مگر وہ سب امتحان کا حصہ ہے. ان ساری مشکلوں کے باوجود میرا فوکس میرے پیپر پر ہونا چاہیے، اور میرا پیپر یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل، اور میں آپ کو اس کی انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دوں گی، اور کوئی مثال میرے پاس تو ہے نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر دیا. یہودیہ تھی، کافر تھی، اور 2 صحابی اس زہر سے مر گئے، شہید ہو گئے، تو اسے ان کے قتل کے جرم میں قتل بھی کر دیا گیا، یعنی کہ وہ کافر ہی مر گئے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے. تو جب بہت بیمار ہوئے نا ان دنوں میں، تو اما عائشہ ایک دن رو پڑی، طبیعت بہت خراب تھی، تڑپ رہے تھے، ظاہر بیوی تھی، پیار کرتی تھی، تو رو پڑی، کہنے لگی اللہ اس یہودیہ کو برباد کرے
جس نے آپ کو زہر دیا. اب وہ تو آلریڈی برباد تھی نا, کافر مر گئی, اس سے زیادہ بربادی کیا ہے؟ مگر آپ نے کہا کہ عائشہ اس کو برا مت کہو. میرے نصیب میں یہ تکلیف تب لکھی گئی تھی جب ابھی آدم کی خاک بھی گوندی نہیں گئی. تو ہماری مشکلوں کا سبب افراد نہیں ہے, یہ ہمارے نصیب کی آزمائش ہے, یہ ہمیں کاٹنی ہے. اچھا کیوں اماں کو کہا کہ اس کو برا نہ کرو؟ وہ تو کافر مر گئی تھی, وہ تو ہے ہی جہنمی. ایک تو کافر, اوپر سے نبی کی دشمن, اور مر گئی کافر. مجھے بتائیں کیوں منع کیا؟ کیونکہ اماں عائشہ کا پوٹینشیل ضائع ہوگا نا. دیکھیں اگر مجھ پر کوئی پریشانی آ گئی اور میں بیٹھ کر ہر وقت دوسروں کو کوستی رہوں, جیسے اچھا عورتیں یہ کرتی بھی ہیں, بچہ گر گیا سیڑھی سے, اس کا سر پھٹ گیا, اب بیٹھ کر ماں روئی جا رہی ہے اور چیخے جا رہی ہے, ہائے ہائے میرا بچہ ڈگ پیا, ہائے اس سے کچھ ہو جائے گا؟ کرنا کیا چاہیے؟ بچے کو اٹھاؤ, خون روکو, ہاسپٹل لے جاؤ, یہی کرنا چاہیے نا. لیکن اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں, رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں. پھر کوئی باہر سے آتا ہے, کوئی دیور, کوئی جیٹھ, کوئی چاچا, ماما, وہ پھر اٹھا کے بچہ لے کے جاتا ہے. کیوں؟ ماں کے ہاتھ نہیں, واویلا کرنے سے کیا ہوگا؟ غلط رویہ ہے نا. اسی طرح سے ہم انسان ہے نا, شیطان ہمیں کیسے ٹریپ کرتا ہے, ہمیں لگنے لگتا ہے ہم مظلوم ہیں. اصل میں بچہ ہم میں سے کوئی بھی مظلوم نہیں ہے, ہم اپنا اپنا پیپر دیں. دوسرا بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, اس نے جو غلط کیا اس کا جواب اس کو دینا ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ اگر میرے ساتھ فوزیہ غلط کر رہی ہے تو جواب کس نے دینا ہے؟ میں نے کہ فوزیہ نے؟ میں تو فارغ, تو دے گی خود ہی جواب. مجھے کیا, مجھے اپنا جواب دینا, مجھے اپنے پرچے پر فوکس کرنا. اب شیطان کیسے ٹریپ کرتا ہے؟ فوزیہ تو میرے ساتھ غلط کر رہی ہے, لیٹ سپوز اس کو کوئی مجھ پر اختیار ہے, اب میں نہیں کر رہی غلط, اب شیطان مجھے کیسے ٹریپ کرے گا؟ مجھے شیطان ٹریپ کرے گا, میں ساری وہ خیر چھوڑ دوں گی جو مجھے حاصل ہوئی, میں صرف اس ایک چیز کو لے کر پریشان ہوتی رہوں گی, اسی کی بات کرتی رہوں گی. وہ غیبت ہوگی, ناشکری ہوگی, شکایت شکوہ ہوگا. ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہوگا؟ میری توجہ چلی جائے گی, میں اپنا کام نہیں کر پاؤں گی, فوکس نہیں کر پاؤں گی, اللہ کی شکر گزاری نہیں کر پاؤں گی, اور میرے اعمال ضائع ہوتے رہیں گے. یہ شیطان کے پھندے ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں. ہمیں شیطان کے ان پھندوں سے نکلنا ہے. سب سے پہلی بات, خود کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دیں. سب لوگ, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے میں مظلوم ہوں. ہم میں سے کوئی مظلوم نہیں ہے. اصل میں ہم سب اپنا پیپر کر رہے ہیں, ہم سب اپنا پیپر کر رہے ہیں, کسی کا پیپر کسی طرح. آپ کو میں بتاؤں زیادہ سخت امتحان کس کا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہے. جس کے پاس تو اختیار ہی نہیں, وہ تو ایسے ہی بے بس ہے, وہ تو اپنی ذات کے لیے جواب دے. جو 4 بندوں کا نگران ہے اسے 4 بندوں کا جواب دینا, جو 10 کا نگران ہے اسے 10 کا جواب دینا, اور جو 100 کا نگران ہے اسے 100 کا جواب دینا, اور جو ماتحت ہے اس کے اختیار میں کوئی بھی نہیں ہے, اس کو کس کا جواب دینا؟ بس اپنی اکلوتی جان کا. مشکل میں تو وہ پڑا ہوا ہے جو بااختیار ہے. سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو یہ زندگی عارضی ہے, اور اس میں اتنا ہی ملنا ہے جتنا لکھ دیا گیا ہے. جو سامنے والا کر رہا ہے نا, وہ نہ بھی کرے, وہی ہوگا جو لکھا جا چکا. تو یہ غم دل سے اتار دیں. پیپر ہے, امتحان ہے, اور اس کا دورانیہ امتحان جتنا ہی ہے, اس کو خوشی خوشی گزار, اور اللہ سے بس آسانی مانگے. گزر جائے گا یہ وقت گزر جائے گا, انجام کار بہت بڑا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اما عائشہ کو روکا. ایک تو انسان کا اپنی انرجی ضائع ہوتی ہے نا, انسان نہ شکری میں چلا جاتا ہے, شکووں میں چلا جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کاش یوں نہ ہوتا ہے نا. جیسے ہم ہوں تو ہم کیا کہیں, کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول نہ کرتے, یا ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ یہودیہ کی دعوت قبول کرنے کی, پتا تو تھا یہودیوں کے ساتھ دشمنی چل رہی, یعنی کہ جنگ میں تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی فتوحات کر کے بیٹھے تھے. تو ہم تو اسی طرح کی باتیں کریں گے. تو پھر یہ ساری چیزیں کیا بن جاتی؟ دل کا غم, پچھتاوا. اس نے لکھا تھا, ہو گیا, اب بس وہ سرخ رخ. تو اگر آسانی آئے وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ, اگر مشکل آئے افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اللہ صبر عطا کر, مسلمانوں کی موت دینا, کوئی بات, اللہ مصیبت سے بھی نکال دے. اور اگر اس نے وہ مصیبت تا حیات لکھ دی ہے تو پھر اسی میں مرنا ہے نا. تو پھر ضائع کیوں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہمارا رول ماڈل, تو ہمارے نبی ہیں.
7 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ دنیا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت کعب آئے, جنگ میں ان کی آنکھ نکل گئی تھی اور ایسے لٹک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ واپس رکھ کر بس دعا کی, اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی امیڈیٹلی. معجزہ ہے, امیڈیٹلی آنکھ ٹھیک کر دی. آخر عمر میں بوڑھے ہو گئے تھے کعب, تو وہ کہا کرتے تھے آج بھی مجھے اس آنکھ سے صحیح نظر آتا ہے, میری دوسری آنکھ کمزور ہو گئی. ماشاءاللہ, دعا تھی نا آپ کی, لیکن اپنے لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. 7 ہجری میں زہر دیا گیا, 10 ہجری میں وفات پائی. مسلسل بیمار رہے, دم کرتے رہے, دعا کرتے رہے, نہیں ہوئی شفا, اس کی مرضی. تو اگر کوئی مرض الموت ہے یا کوئی غم ایسا ہے جس میں مرنا ہے, تو پھر یہی حکم ہے اللہ کا, یہی اللہ کا حکم. راضی ہو جائیں اس کو. ہماری اوقات کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, باپ سے الگ کیے گئے, کتنے سال قید میں کاٹے, کس جرم میں؟ کوئی جرم تھا ان کا؟ صرف صبر کیا. حضرت آسیہ کو دیکھیں, کتنی ایمان والی عورت تھی, ایسی ایمان والی عورت تھی کہ موسیٰ جیسے بندے کی تربیت اللہ نے آسیہ کے ہاتھ میں دی. کوئی عام عورت تو ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 عورتیں کامل ہوں اور ان میں ایک آسیہ ہے. ایسی تھی آسیہ. تو شوہر کون سا تھا؟ فرعون. ظاہری بات ہے پہلے بھی کوئی بہت اچھا تو نہیں رہا ہوگا. دیکھیں آپ خود سوچیں, خالی عقیدے کا فرق ہو, یعنی کہ فرض کریں ایک شیعہ بچی سنی گھرانے میں چلی جائے, یہ سنی بچی شیعہ گھرانے میں چلی جائے, تو کتنی دقتیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو وہاں پر ان کو کتنی تکلیف سہنی پڑتی ہوگی. پھر وہ ایمان لے آئیں, پھر تو وہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا. اور روایات میں آتا ہے کہ فرعون اپنے ہاتھ سے حضرت آسیہ کو اذیت دیتا تھا, کیونکہ باقیوں کو تو وہ قید خانوں کے نگران وغیرہ سزائیں دیتے تھے نا, حضرت آسیہ کو وہ بدبخت اپنے ہاتھ سے سزائیں دیتا تھا, یعنی اپنے ہاتھ سے ٹارچر کرتا تھا کہ تم میری بیوی ہو, تمہاری اتنی اوقات کہ تم میرے خلاف جاؤ, تو اپنے ہاتھ سے ٹارچر کرتا. سبحان اللہ. ہمارا ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے, ان کا مقام بہت اونچا ہے, بہت زیادہ اونچا ہے. لیکن میں عرض صرف یہ کرنا چاہتی ہوں, اب اللہ پاک کہتے ہیں, میں نے کیا کہنا, اللہ پاک کہتے ہیں مومنوں کے لیے 2 عورتوں کی مثالیں, مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون. کن حالات میں, اور عورتیں تھیں اور اکیلی تھی. حضرت مریم بھی بالکل اکیلی تھی, بالکل اکیلی, اور آسیہ بھی بالکل اکیلی, ارد گرد ایک مومن نہیں تھا. حضرت موسیٰ بھی چلے گئے جیسے اللہ کا حکم تھا, انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر جانا تھا, قبطیوں کو تو لے جانا ہی نہیں تھا. پتہ نہیں کتنے سال ان خاتون نے ٹارچر سہا ہے, اللہ نے, ہم نہیں جانتے, لیکن بہت فزیکل ٹارچر سہا, بہت فزیکل ٹارچر سہا. جس کے لیے اللہ نے جو لکھ دی. تو میرے پیارے بچوں, میں آپ سے عرض صرف یہ کرنا چاہتی ہوں, یہ دنیا کس لیے ہے شیزا؟ قید خانہ کیا مطلب, کیا قید خانہ, کہاں بارز ہے؟ صحیح آپ جو کہنا چاہ رہی میں سمجھ رہی ہوں, پر کلیئر کہو. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ واضح کرو اپنی بات, صحیح کہہ رہی ہو, آزمائش کیا ہوتی ہے؟ امتحان, ٹیسٹ. تو دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کرنے کے لیے نہیں. ہم کس کو ٹیسٹ کریں گے؟ ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنا. ہم پیپر دینے آئے. آسان لفظوں میں بات کرو, رٹے رٹائے جملے نہ بولا کرو, فائدہ کوئی نہیں. جو بات سمجھ آئے وہ بولو. ہم دنیا میں اپنا پیپر دینے آئے, جیسے ہم پیپر دینے جاتے ہیں نا, بی اے کا, ایف اے کا, ہم دنیا میں پیپر دینے آئے. ہم صرف اپنا پیپر کر رہے ہیں. ہمارا ہر فیل پیپر کے مختلف سٹیپس ہیں. ہم اولاد کیسی تھے, پھر شادی ہوگی, بیویاں کیسی ہیں, بچے ہو گئے, مائیں کیسی ہیں. ہم اپنا پیپر کر رہے ہیں, ہم اور کچھ نہیں کر. ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو کسی کے سر پر احسان نہیں, اگر برا کر رہے ہیں تو کسی کا نقصان نہیں کر رہے, ایکچولی صرف اپنا کر رہے ہیں. کیونکہ میں جو کر رہی ہوں وہ میرا پیپر ہے, جو آپ کر رہی ہو آپ کا پیپر ہے, جو آپ کر رہی ہو آپ کا پیپر ہے, جو آپ کر رہی ہو آپ کا پیپر ہے, اور جو سامنے والا کر رہا ہے وہ اس کا پیپر ہے. تو بجائے اس کے کہ دوسرے کے پیپر کو دیکھو, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, چھوڑ دو اپنا پیپر, فوکس کرو اپنے پیپر پر, جان مار دو. ہم سب, میں جتنے بھی اس وقت ہم یہاں موجود ہے, جو آن لائن بھی میری بچیاں, آپ سب میرے بچے ہو. میں آپ کی ٹیچر ہوں, اس اعتبار سے سب میرے بچے ہو.
अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ एज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मिडिल एज ना हो, हम सभी 40 वाले लोग हैं ना, 40 प्लस हो गए हैं, आप शायद एक आध साल कम हो गए, तो हम सब जो है 40 प्लस वाले लोग हैं, 40, 41, 39, यही सबका एज ग्रुप है। तो हम लोग अपने लास्ट इनिंग में आ चुके हैं। अब ये लास्ट इनिंग खेलो आखिरत के लिए। रब्बी बनीली इंदक बैतन फिल जन्नत, अल्लाह जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक घर बना। तो उस घर की कीमत देनी है कि मुफ्त मिल जाना? कीमत देनी है ना। दुनिया में अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आप 10 साल इस घर की सफाई कर दें, ये घर आपके नाम हो जाएगा, आप कर लेंगे। हालांकि आपको ये भी नहीं पता 10 साल जीना भी है कि नहीं जीना, आप कर लेंगे। आप कहेंगे चल मेरे नहीं, मेरे बच्चियां के काम आए, करते हैं ना। तो जन्नत की घर की कोई कीमत नहीं देनी, देनी पड़ेगी ना। तो बस अब अपना पूरा फोकस ना एक चीज पे लगा दे। हम औरतें हैं, मेरा ख्याल है औरतों से ज्यादा घर की अहमियत कोई नहीं समझता। बंदों में उतनी बात नहीं होती, घर की मोहब्बत उतनी नहीं होती जितनी औरत में होती है। तो आखिरत के घर की दौड़ लगा दे, बस फोकस कर ले, छोड़ दे सारी बात। क्योंकि जो मसले हैं ना वो हल होंगे तभी जब अल्लाह चाहेगा, और नहीं चाहेगा तो कोई हल नहीं होगा मसला। जैसे हजरत आसिया कितनी नेक औरत थी, मगर उनका मसला तो हल नहीं हुआ, उनका शोहर तो जालिम ही रहा, वो उसके जुल्म सहते सहते मर गई, शहीद हो गई, और वो उनको शदीद फिजिकल टॉर्चर देता। ना उनके नसीब में हिजरत थी, ना हजरत मूसा को इजाजत हुई कि उनकी मदद करें, कुछ भी नहीं। वो उसी शाही, कितना बड़ा शाही महल था, और उनके लिए क्या था? कैद खाना। उसने उनको अपने ही कमरे में रखा हुआ था, इनके जिस कमरे में वो रहती थी, उनका बेडरूम जो भी था, वो उसी में रहती थी, और वो उसी में उनको टॉर्चर करती थी। तो वो अजीम शान, उनके लिए हसरत की वो बनाता था ना कि भाई इतना कुछ है तो तुम सिर्फ सजा काटो। अल्लाह ने उनको पता नहीं क्या कुछ दिया होगा, वो तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो अल्लाह ने लिख दिया। हजरत मरियम को देखें, सारी उम्र में हजरत मरियम को क्या मिला दुनिया में? पैदा हुई यतीम थी, फिर वालिदा ने मन्नत मानी थी, जाहिरा हरम में छोड़ आई। हरम में खेल तमाशा तो नहीं होता था ना, दीन के मुताबिक तरबियत हुई, इल्म सीखा। फिर छोटी सी बच्ची थी बेसिकली 17-18 साल की, जब हजरत ईसा पैदा हो गए। जूं फिर वहां से वो हजरत ईसा के लिए खड़ी हुई, जूं उन्होंने मुशक्कत शुरू की है, मरते वक्त तक वो हजरत ईसा के साथ ही दीन की तबलीग में रही। ना उनकी शादी हुई, ना कोई घर बना, ना उनको दुनिया का कोई सुख जो हो, जो भी दुनिया में सुख है, कोई सुख जो उनको मिला। सिर्फ एक बेटे का सुख पाया कि अल्लाह ने ज़ाहिर ईसा जैसा बेटा दिया। तो आप देखिए कि दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, आखिरत में पाने वाले दुनिया की तकलीफों पर सब्र करते हैं। एक और मिसाल ले, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने, आप देखिए उनके सामने उनका एक एक बच्चा मार दिया। उनकी दुआ क्या मकबूल नहीं थी? मकबूल थी ना। लेकिन उस वक्त करते भी तो कबूलियत थी, क्योंकि वाकया पेश आना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पता था। आपने कहा था हुसैन शहीद कर दिए जाए, मगर कभी आपने दुआ की कि अल्लाह मेरा नवासा शहीद ना हो? कभी दुआ की नहीं की। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नौजवान आने जन्नत के सरदार है हसन और हुसैन, ठीक है। अब हसन और हुसैन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कौन सा कारनामा किया था? कुछ भी नहीं। वो तो 6-7 साल के बच्चे थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। तो फिर अब हसन हुसैन ने भी तो कुछ बड़ा करना था, उस मुकाम तक पहुंचना था। तो आप देखें, मैं एक अरसा ये सोचती थी, हैरान होती थी कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे इतना पुरसकून रहे, कि बेहिसी तो हो नहीं ना सकती कि एक बच्चा मर रहा है, दूसरा मर रहा है, तीसरा मर रहा है, भाई मर रहा है, भतीजा मर रहा है, वो देख रहे हैं। ये नहीं कि कैसे उनको पता था अंजाम क्या, ये मर नहीं रहे, ये शहीद हो रहे। और इस सारे हजरत हुसैन को ये सब क्यों सहना पड़ा? नौजवान आने जन्नत का सरदार नहीं बनना था, सब्र का वो मकाम पाना था। और आप देखिए हजरत हुसैन से भी ज्यादा हौसला किसका था उस मैदान करबला में? किसका था? वालिद तो थे ही नहीं, अली तो बहुत हो गए थे, अली तो शहीद हो गए कब। किसका था? उनकी घर की औरतों का।
ہم تو ذرا سا یہ ابھی عمران خان والا ہی معاملہ لے لیں, کسی نے نکلنے دیا, ایک دن وہ ذرا سی لاٹھیاں کے پڑی, سب نے اپنے بندے گھروں میں بٹھا لی. میری ایک نیبر کہنے بھی لگی کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم نہیں جاؤ گے مارچ میں, تو کہنے لگا میرا سر پھٹا ہو, میری بازو ٹوٹی ہو, تو تم برداشت کر لو گی تو میں چلا جاتا ہوں. تو میں نے کہا بڑے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, پھولوں کے بستر پر آپ لوگ چینج لیے ہیں اگر آپ اتنے عمران خان کے فالوور ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی گھر کی عورتوں نے ان کا دامن نہیں پکڑا کہ ہائے حسین کمپرومائز کر لو, میرے بچے نہ مرواؤ. نہ بہن نے, نہ بیوی نے, نہ کسی بھابھی نے. انہوں نے کہا حق کے لیے سب داؤ پہ لگاتے, کوئی واویلا نہیں کی. جب ڈیڈ باڈیز آ رہی تھی تو ان کے بچوں کی نا, کسی کا, یہ تو ذاکروں کی باتیں چھوڑے, وہ تو جھوٹ بولتے, انہوں نے کوئی مرثیے نہیں پڑے, انہوں نے کوئی واویلا نہیں. اتنے ہی عزم سے کھڑی تھی وہ عورتیں جتنے عزم سے حسین کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ. وہ پیروں کی بیڑیاں نہیں بنی. تو یہ کردار اس لیول تک کا ظاہر ہم نہیں لا سکتے, ہماری اوقات نہیں. اللہ ہمیں ٹیسٹ بھی ویسا نہیں کریں گے, حضرت حسین جیسا ٹیسٹ نہیں ہوگا ہمارا, کیونکہ نوجوانان جنت کے سردار بھی تو نہیں نہ بننے والے. اللہ کو پتا ہے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. حضرت آسیہ جیسا امتحان بھی نہیں ہونے والا, حضرت مریم جیسا بھی نہیں ہونے والا, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ کو تو پتا نا ہماری کیپیسٹی کتنی ہے. آپ جب دودھ ڈالتے ہیں کپ میں تو کپ جتنے ہی ڈالیں گے نا, پورا ڈبہ تھوڑی ڈال دیں گے. تو اللہ کو پتا ہے کہ جتنی کیپیسٹی اللہ اتنا دیں گے ہم امتحان. لیکن کچھ امتحان تو ہوگا نا, تو پھر صرف اپنے امتحان پر فوکس کریں. میرا پیپر کس نے سیٹ کیا, فلانے ٹیچر نے مشکل پیپر بنا دیا, فلانے ٹیچر نے مشکل پیپر بنا دیا, ان باتوں میں پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, فوکس کرنا سیکھیں. آپ دیکھیں بیچاروں کو اسلام لاتے کیا صلہ ملا, اسلام ہی قبول کیا تھا نا, کون سا جرم کیا تھا, کیا صلہ ملا, صلیب چڑھا دیے گئے. انہوں نے شکوہ کیا, انہوں نے کہا افریق علیہ صبرا, اللہ ہمیں صبر دے, وتوفنا مسلمین, ہمیں مسلمانوں کی موت دے دے بس. اور یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی. پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا, میرے دوسرے اسٹوڈنٹ کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی. میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں, میں کہتی کم ہوں آپ لوگوں سے, لیکن میں بہت دعائیں کرتی ہوں سب کے لیے, اپنے سارے بچوں کے لیے جتنے بھی ہیں, سب مسلمانوں کے لیے بھی کرتی ہوں, لیکن اوبویسلی جو اٹیچ ہوتے ہیں وہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں. تو وہ بہن اور ان کے میاں پڑھتے تھے مجھ سے, ویسے تو وہ عمر میں بڑے ہیں کافی مجھ سے, لیکن میرے تو بچے ہی ہیں. تو وہ پیچھے بیمار ہیں, پھر فوت ہو گئے, تو امریکہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا اور مجھے بے حد خوشی ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہوئے, پھر وہ کوما میں چلے. یہ کرونا ہی ہوا تھا ان کو وہاں امریکہ میں, تو کوما میں چلے گئے. 7 دن وہ کوما میں رہے, پھر وہ ہوش میں آئے چند منٹوں کے لیے, اور وہ یہ کہ ڈاکٹر نے بلایا کہ بھائی آؤ مل لو. تو کہتی ہیں کہ میں اندر گئی, میرے ساتھ میرا بیٹا تھا, تو انہوں نے دیکھا, یعنی ہمیں دیکھا, ریکوگنائز کیا, بولے کچھ نہیں, انگلی اٹھائی شہادت کی, اور 3 بار کلمہ شہادت پڑھا, اور پھر وہ بے ہوش ہوئی, اور پھر وہ فوت ہو. اللہ نے ان کو اتنا موقع دیا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا آخری کلام کلمہ شہادت ہو, فرشتوں سے ہر کلام کو, ویسے ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو بھی آخری بات بندہ کرتا ہے فرشتے اسے سٹیپ کر کے رکھ لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں مزید آتا ہے کہ آخری کلام جس کا کلمہ شہادہ ہو, فرشتے اسے سیل کر کے رکھ لیتے ہیں, اور جس کو آخری کلام کلمہ شہادہ مل گیا اللہ اس کو بخش دیتے ہیں. تو جب تمہارا کوئی مرے تو اس کے کلمہ شہادت پڑھنے کا نہ کہو, اس کے پاس پڑھو تاکہ وہ سنے اور وہ پڑھے, کہو مت ایسا نہ ہو تکلیف میں انکار کرتے. یہ بھی کہا. تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم تو ابھی اندر گئے, سو کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہوش میں تو آپ ایک دفعہ مل لیں. تو کہتی ہیں ہم اندر آئے, تو وہ انہوں نے ہمیں دیکھا, نظر ٹکا کر دیکھا ہم دونوں کو, بیٹے کو بیوی کو, شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ بس کلمہ پڑھا کلیئر آواز میں, اور پھر وہ دوبارہ بے ہوش ہو, اور چند منٹوں بعد وہ فوت ہو. کتنا بڑا اللہ کا فضل, کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. اور یہ صرف ان کی قرآن سے جڑنے کی برکت ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ اسلام کی موت. باقی تو جی کہانیاں ہیں, میں کیسے آپ کو سمجھاؤں. آپ کو قیامت کے دن یہ سمجھ آئے گی, سیریسلی. مجھے کسی حد تک سمجھ اس لیے آتی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن اور حدیث کے تناظر میں دنیا کو دیکھوں. تو آپ کو بھی قیامت کے دن یہ سمجھ آئے گی کہ جن چیزوں کے لیے ہم روتے رہے, تڑپتے رہے, یعنی کہ کیا چیزیں ہوتی ہے, شوہر کی محبت, میری بات مانی جائے, میرا گھر ہو, میرا بیٹا ہو, میری اولاد ہو, شوہر میری سنے,
वगैरह वगैरह, यही मसले होते हैं ना, घरों के अमूमी मसाइल है। तो जिन चीजों के लिए हम तड़पते रहे, रोते रहे, उनकी वैल्यू ही कोई नहीं, ये कयामत के दिन समझ है। और जिस चीज को हमने पसे पुष्ट डाले रखा, अंजाम वही सब कुछ था। वक़ाल अल-मलाउ मिन कौमि फिरऔन, कौम फिरौन के सरदार कहने लगे, अताज़रू, क्या तुम छोड़ दोगे वो मूसा व कौमहु, मूसा और उसकी कौम को, लियुफ्सिदू फिल अर्ज़, वो जमीन में फसाद करें, व यज़रा का छोड़ दें तुझको, व आलिहती का और तेरे इलाहों को। नेक्स्ट स्टेज, अब ये वाकया तो हो गया, वो बेचारे शहीद कर दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे। मूसा पर क्या क्या पाबंदी लगाते ना, कोई सबब नहीं था। मूसा क्या कर रहे थे? मूसा तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो तो लोगों को दीन की तरफ बुला रहे थे। अब सरदारों ने, जब आहिस्ता आहिस्ता लोग हजरत मूसा की तरफ माइल होने लगे ना, तो अब सरदारों ने मीटिंग बुलाई। इसमें पता नहीं कितना टाइम गुजरा, चंद महीने गुजरे या साल गुजरा, तो फिर मीटिंग हुई, काबीना बैठी, सब सारे वजीर बैठे, तो कहने लगे तुम मूसा को कुछ नहीं कहोगे, वो इसी तरह फसाद भरपा करेगा। क्या फसाद भरपा कर रहे थे? उन लोगों की हाकमियत खत्म कर रहे थे ना, उन लोगों की हाकमियत। जैसे आज अगर हम ये कहते हैं कि कब्र परस्ती शिर्क है, तो हम उनके नजदीक फसादी। तो वो कह रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारा दीन बिगाड़ रहे हैं, और तुझे तेरे खुदाओं को छोड़ दें, लोगों को मुसलमान कर ले, तुम कुछ नहीं करोगे। यानी कि ये असल में एतराज था कि तुम बैठ के तमाशा देखते रहोगे। काला, उसने कहा, सनुकत्तिलु अबनाअहुम, हम कत्ल करेंगे उनके बेटों को, वनस्तहयी निसाअहुम, उनकी औरतें छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले नहीं करते थे, वो पहले भी करते थे। मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो उनके मुख्तलिफ कबीले थे ना बनी इसराइल के, और वो मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने अपने हिसाब से आबाद किए हुए थे अपने कामों के लिए। तो ये उनके मर्दों की तादाद ना तो एक खास हद से कम होने देते थे ना बढ़ने देते थे। इनको वो चाहिए भी थे कि उनकी गुलामी करें, लेकिन एक खास हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देते थे कि गालिब ना आ जाए हम। तो ये फिर टाइम टाइम टू टाइम उनका कत्लो गारतगरी करते रहते थे। अब उसका तरीकाकार क्या था एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। फसादात भी हो सकते हैं, देखें जैसे हिंदुस्तान में आए दिन फसादात होते हैं, आए दिन फसादात होते हैं। जिस इलाके में चाहते हैं वहां फसाद भरपा कर देते हैं, फिर वहां मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है। अब इस वक्त जो इसने कहा वो खास उस सूरत हाल में था कि जो लोग मूसा पर ईमान लाएंगे, हम मर्दों को कत्ल कर देंगे और औरतों को जिंदा रखेंगे। किस लिए? औरतों को अपनी अयाशी का जरिया बनाएंगे, कीप बना के रखेंगे अपना, माजल्ला। तो जब भी दीन का काम होगा, हक का काम होगा, आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखे ना, उन्होंने लड़कों को कत्ल भी किया, और पता नहीं कितनी औरतों को जो है अपने घरों में लौंडियां बनाकर डाला होगा, और जाहिर है कि उनको हर तरह से यूज किया होगा, फिजिकली भी यूज किया होगा। लेकिन जब काम दीन का हो रहा है, फिर उसमें मसाइल तो आएंगे। ये नहीं हो सकता कि मसाइल ना आए। जो भी कुर्बानी होगी अल्लाह पाक उसमें से रास्ता निकाल देंगे। किसी भी कुर्बानी की वजह से दीन का काम नहीं रुक सकता। वइन्ना फौकहुम काहिरून, बेशक हम उनके ऊपर कुदरत रखते हैं। काहर, काफहारा, कहारा कहते हैं किसी को ताकत में दूसरे पर गालिब, नहीं जालिम के लिए नहीं होता। काहिर होता है जो अपनी ताकत में दूसरे पर गालिब हो और दूसरे से अपनी बात ताकत के जरिए मनवा सकता हो, क्योंकि अल्लाह की सिफत है काहिर। असल में ये अल्लाह की सिफत है, क्योंकि अल्लाह जिसको हुक्म दे दे वो उसके खिलाफ जा सकता है। अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो वो उसके खिलाफ जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन कुल्ली शैइन अंता आखिज़ुम बिनासियतिह। अल्लाह, मैं हर उस मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ जिसको तूने पेशानी से पकड़ रखा है। कोई ऐसी मखलूक है जो अल्लाह के दस्त से बाहर हो? अल्लाह की पेशानी से पकड़ना मतलब ये होता है कि ऐसी सख्त गिरफ्त कि कोई छुड़ा ना सके। तो अल्लाह ने फिजिकली तो नहीं पकड़ा हुआ, लेकिन सब अल्लाह के हुक्म में है ना। कोई अल्लाह के दस्ते कुदरत से बाहर नहीं कि है, कोई नहीं। तो लिहाजा जब मैंने ये दुआ पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह हर उस मखलूक के शर से पनाह जो तेरे दस्ते कुदरत में है, तो मैंने सारी यूनिवर्स से पनाह मांग ली, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से बाहर क्या है? कुछ भी नहीं। तो अल्लाह की सिफत है काहिर, लिहाजा इससे मुराद जालिम नहीं है। काहिर से मुराद है वो जो अपनी कुव्वत के जरिए दूसरे को बात मानने पर मजबूर कर सके। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हजरत उमर भी तो काहिर थे, उनकी बात टालने की जरूरत थी किसी में, मगर उन्होंने अपनी इस कुव्वत काहिरा को हक के लिए इस्तेमाल किया। फिरौन भी काहिर था, उसकी ताकत थी, वो अपनी बात मनवा सकता था, मगर बदबख्त ने अपनी ताकत को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है,
تو وہ کہنے لگا ہم ان پر اپنی قوت سے غلبہ رکھتے ہیں, ہم ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. کالا کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے. اب جب ان پر یہ ظلم بڑھ گیا, یعنی کہ اعلان کر دیا گیا نا, اعلان کر دیا گیا کہ اگر تم لوگ موسیٰ کی بات مانو گے, موسیٰ کے ساتھ رہو گے تو ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا. آپ کے ملک میں سیاسی جو چل رہا تھا سلسلہ, عمران خان نے اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے, میں آپ سے ووٹ کی بات نہیں کر رہی, دیٹ از یور ڈیسیژن, میں صرف آپ سے ایک حقیقت عرضی کی بات کر رہی ہوں, جو ریالٹی ہے آن دا فیس آف دا ارتھ, وہ آپ سے بات کر رہی ہوں, گراؤنڈ ریالٹی, کہ جنہوں نے عمران خان کی حمایت میں بات کی, ظلم کیے گئے ان پر, دیکھا ہے نا آپ نے, سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, طاقت کا استعمال ہے نا, کہ جس نے اس بندے کے متعلق بات کی, جس بندے کو ہم نہیں چاہتے ہم اس کو نہیں چھوڑے, اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا. تو اگر اتنی چھوٹی سی کاز کے لیے یہ ہو سکتا ہے, تو حضرت موسیٰ کی کاز تو اصل میں دنیا میں خلافت عرضی, وہ تو اصل کاز ہے. سمجھ آئیے, یہ میں مثال, میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی, یہ نہ کوئی سمجھے, میں صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ آپ آج پاکستان میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, کہ جو ہماری مرضی کی بات کرے گا وہ ہم دکھائیں گے, چلائیں گے, اور جو اس بندے کی بات کرے گا جسے ہم پسند نہیں کرتے, ہم اس کے گھر کی عورتیں بھی اٹھا لیں. یہی ہوا ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر ایک اسلامی ملک میں جہاں سارے حکمران ہیں تو مسلمان ہی نا, بے شک آئی ڈی کارڈ کری ہیں, یہ سب ہو سکتا ہے, تو وہ تو کفر اور اسلام کی براہ راست جنگ تھی. تو لہٰذا اس نے اناؤنس کر دیا کہ جس نے موسیٰ کا ساتھ دیا, یا موسیٰ کی بات سنی, یا موسیٰ پر ایمان لایا علیہ السلام, میں اس کو نہیں چھوڑوں. تو اس کے باوجود لوگ سن رہے تھے, ایمان لا رہے تھے. اب اس نے ظلم کرنا شروع کیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب ظلم ہوا, تشدد ہوا, تو پریشان ہوئے, حضرت موسیٰ سے مدد مانگی. ویسے بھی آپ کو پتا تھے تو تھوڑ دلے, فوراً شکایت کرتے تھے. ظلم تو مدینہ میں بھی بہت ہوئی, مکہ میں بھی بہت ہوئی, لیکن صحابہ نے کمپلین نہیں, ہے نا, پورے صبر سے ڈٹے رہے. لیکن یہ ذرا کمزور لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام. سب سے پہلی بات کیا ہے, اللہ سے مدد مانگو, دعا کریں, ٹھیک ہے. لہٰذا ہم لوگ پاکستان کے مسلمان, بھارت کے مسلمان, بنگلہ دیش کے مسلمان, ہم تو قرآن کے پہلے صفحے پر ہی فیل ہو جاتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں, باقی ہم نے کیا کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں ابھی تم لوگوں کو آزادی دلاتا ہوں, بابے تو سارا کچھ ابھی کر دیتے ہیں نا اٹھ کر, تو موسیٰ تو نبی تھے, وہ بابے تو تھے نہیں. تو انہوں نے کہا میں تو کچھ کر نہیں سکتا, استعینوا باللہ, اللہ سے مدد مانگو, دعا کرو اللہ سے. جتنے سال اللہ نے رکھنا تھا مصر میں ہی رہو. جب اللہ نے کہا اب مائگریشن ہوگی, اب مائگریٹ کر جاؤ, چلے جاؤ, تب گئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے, جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا بیٹھے رہے مکہ میں. جب اللہ نے کہا ہاں اب مدینہ چلے جائے, تب مدینہ چلے گئے. اللہ سے مدد مانگو, واصبروا, اور صبر سے کام لو. دین کا کام قربانی کے بغیر نہیں ہوگا بھائی. آپ نے قربانی دی ہے تو آئے ہیں نا, ٹائم کی قربانی دی ہے نا, کوئی نہ کوئی گھر کا کام چھوڑ کر ہی آئے ہوں گے, کچھ نہیں تو سو ہی جاتے, ہے نا. میں بھی پڑھانے بیٹھی ہوں, ابھی جب پچھلے دنوں چھٹیاں تھی تو وقت سو رہی تھی, تو آج کل مجھے نیند تنگ کر رہی ہے, کیونکہ وجہ بڑی ہوئی تھی نا. انشاءاللہ 2-4 دنوں میں جگہ پر آ جاؤں گی. کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے نا, کوئی نہ کوئی صبر تو کرنا پڑتا ہے. گھر سے نکلنا آنا, گرمی ہے آ رہے ہیں, سردی ہے آ رہے ہیں, کچھ دیر بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, اپنی نیند قربان کر کے آ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کہیں نہ کہیں. تو قربانی کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. گھر میں بیٹھ کر آپ سبق یاد کریں, جو بھی کریں, اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا, دینا. تو ٹائم دینا پڑے گا, چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ قربانی سے. بغیر قربانی کے ہو سکتا ہے؟ تو دین کا کام کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی, اور اسی قربانی کا نام کیا ہے؟ صبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اس وقت تو بہت مشکل وقت تھا, تو حضرت موسیٰ نے کہا صبر سے کام لو. ان الارض للہ, زمین اللہ کی ملکیت ہے نا, غوث اعظم کی نہیں ہے, داتا صاحب کی بھی نہیں, نواز شریف صاحب کی بھی نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں, نہ کسی سیاستدان کی, نہ کسی بابا جی کی ہے, یہ اس کی. یورثھا من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنا دیتا ہے زمین کا. لہذا بابا جو ہے نا وہ حکومتیں نہیں بانٹتے, ہے نا, کہ بانٹتے ہیں. جس کو درویش بابا نے کہہ دیا تو حاکم بنے گا, وہ بن گیا.
نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کو اللہ چاہے گا. اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے. ساری خیر تیرے ہاتھ میں، تو ہر بات کرتا ہے. تو ابھی حکومت کس کو ملے گی بتائیں؟ ابھی پاکستان کی گورنمنٹ کس کو ملے گی؟ ووٹنگ پہ پتہ چلے گا. یہ اللہ جس کو چاہے گا دے. یہ اللہ اصل فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے جی. اگر ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمیں مزید سزا دینی ہے تو اللہ انہی ظالموں کو گردنوں پر سوار کرے. اور اگر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو اللہ حکومت بدل دے. فیصلہ اس کا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی دھاندلی کوئی چیز نہیں روک سکتی جی؟ آپ کو پتا ہے سب سے کرپٹ الیکشن کون سے تھے دنیا میں پاکستان برے صغیر کی تاریخ میں؟ چلے یوں کر لے، دنیا نہیں کرتے ہم. برے صغیر کی تاریخ میں سب سے کرپٹ الیکشن کون سے تھے؟ 1940 کے. 1940 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نے جو قائد اعظم کی مسلم لیگ، فیصل مسلم لیگ، اس نے پاکستان کی بنیاد پر حصہ لیا اور کانگریس نے اکھنڈ بھارت، یونائٹڈ بھارت کی بنیاد پر حصہ لیا تھا. اور انگریزوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو جیتے گا عوام اس کے حق میں. سب مسلم لیگ کے پاس ذرائع نہیں تھے، پیسے بھی نہیں تھے. کانگریس کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت ذرائع تھے. انہوں نے رج کی دھاندلی کی تھی، مگر اس کے باوجود انتہائی شدید ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ مسلم لیگ جیتی تھی. اور اس وقت جناح نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ کے امیدوار کے طور پر ایک کھمبا ہو نا کھڑا، آپ کھمبے کو ووٹ ڈالیں. جیتے تھے. اتنی زیادہ دھاندلی ہوئی تھی پھر بھی مسلم لیگ جیتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو کسی دھاندلی سے کسی چیز سے کچھ نہیں ہو سکتا. بات کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جو اس کا حکم ہوگا وہ ہوگا. اور اللہ کے حکم کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ہمارے کرتوتوں پر. ہاں، ہماری نیتوں پر، ہمارے کرتوتوں پر. اگر ہماری حالت ایسی ہے من حیث القوم کہ ہم پر رحم کیا جائے، اللہ رستہ نکال دیں گے. اور اگر اللہ ہمیں مزید سزا دینا چاہتے ہیں، مزید ٹھڈے پڑوانا چاہتے ہیں، پھر اللہ ظالموں کو پھر ہماری گردن پہ مسلط کرے. اللہ سے دعا مانگ، سیریسلی اللہ سے دعا. والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو متقین کے لیے. یہ دنیا کی تو باغ دوڑ جو ہے نا، یہ تو کھیل ہے. آخرت انجام متقین کے لیے. قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں. سمجھ آئیے بات؟ حضرت موسیٰ کی امت کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا فائدہ ہوا، تو تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، تیرے آنے کے بعد بھی. تو رات میں تو مزید وضاحت بھی ہے. وہ کہنے لگے موسیٰ ہماری مثال تو بکری کی طرح ہے یا بھیڑ کی طرح، جس کو بھیڑیے نے منہ میں دبوچ لیا، گڈریے نے اس کو بچانے کے لیے کھینچا، بھیڑیے نے کھانے کے لیے کھینچا، نتیجے میں چیتڑے تو بھیڑ کے ہی اڑے. یہ نہیں کہ تم گڈریے فرعون بھیڑیا تو ہم نقصان تو ہمیں ہی ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں، ہماری کوئی اصلاح نہ ہو اور ہم دنیا پر حاکم ہو جائے. جیسے ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں خلافت مل جانی چاہیے. اور بھی مسلمان والے کوئی کرتوت تو پیدا کرو. کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، اس دن ہم ادھر گئے میری امی کی طرف اندرون شہر، تو میرے ساتھ کیسا تھا تو کہنے لگا میں منڈی سے پھل نہ لے لوں. میں نے کہا ادھر دیکھ لو، پتا نہیں. گئے وہ خیر پتا چل وہ پھل ادھر نہیں ملا کوئی زیادہ، لیکن امرودوں کی ایک ٹوکری اس کو پسند آ گئی میرے ڈرائیور کو. اس نے لے لی. اس نے کہا کہ کھاؤ گے تو یاد کرو گے. یاد ہی کر رہے. سارے امرود اندر سے آلموسٹ سارے خراب. امرود اتنا میٹھا جس کی حد نہیں، مگر سب کیڑا لگا ہوا خراب. 10 کلو امرود تھا. میرا خیال ہے اس میں سے ہارڈلی 3 کلو سے ہی نکلا ہوگا. دھوکا ہے نا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ پیٹی کے اندر کیا. عام بندے کو تو نہیں پتا. کتنا بچا لیا؟ 600 روپے کی پیٹی تھی، کیا کما لیا؟ کٹا. لیکن بات یہ ہے بددیانتی. بددیانتی اور تجارتی بددیانتی جو ہے زنا سے بڑا جرم.
سیریسلی. جب وہ غامدیہ خاتون تھی نا، ایک صحابیہ قبیلہ غامدیہ سے تھی، انہوں نے زنا کیا، کسی کو نہیں پتا تھا، انہوں نے خود آ کے ایڈمٹ کیا کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا، مجھے سزا دے، پاک کر دے. آپ نے کہا آپ پریگنٹ تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں پریگنٹ ہوں. آپ نے کہا بچے کی ڈلیوری کے بعد آنا. چلی گئی، بیبی ڈلیور ہوا تو آئی، بچہ گود میں تھا. آپ نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے والا ہو جائے پھر آنا. پھر آئی تیسری بار. ان کو پتا تھا سزا رجم ہے، شادی شدہ تھی. تیسری بار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب اس کو رجم کر دو. خود نہیں گئے، لوگوں نے رجم کیا. واپس آئے تو آپ نے پوچھا رجم کیسا رہا، یعنی کہ کوئی بات خاص پیش آئی ہو. تو ایک صحابی کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے گر گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس بدبخت عورت کے خون سے میرے کپڑے خراب ہو گئے. آپ نے کہا اس کو مت کوسو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر بددیانت تاجر بھی کرتا تو معاف کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے بددیانتی. آپ نے کہا کہ اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک بددیانت تاجر بھی کرتا تو اللہ اسے معاف کر دے. اور مجھے سمجھ اس کی آتی ہے، یعنی کہ اس وقت نہیں آئی جب میں نے حدیث پڑھی تھی، اب سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ اگر زنا کرتا ہے نا، وہ اپنا ذاتی معاملہ خراب کرتا ہے. جو بددیانتی کرتا ہے وہ تو کتنوں کا نقصان کرتا ہے. تو اتنی بددیانتی ہے، یعنی کہ افسوس ہوتا ہے نا، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. میری فرینڈ ہے، تو رکشے سے اتری، ہنسی کی بات ہے لیکن بہت دکھ کی بات ہے. رکشے سے اتری تو رکشے والے کو 300 روپیہ دینا تھا، ان کے پاس چینج نہیں تھا، انہوں نے 1000 روپیہ پکڑایا، وہ رکشہ لے کر بھاگ گئے. کل بھی یہی ہوا تھا کہ ہمارے آگے تھی، ان کا کیا ہوا، کہتے جی وہ رکشے والا مر گیا تھا لے کے جا کے. اب مجھے بتائیں 700 روپے کتنے دن کھا لے گا؟ آج کل 700 روپے کی اوقات کیا ہے؟ 700 روپے میں آتا کیا ہے؟ کتنے دن کھا لو؟ میری کزن رکشے والے سے وہ بات کر رہی ہے، اس نے اس کا موبائل کھینچا یونیورسٹی سے. اب مجھے آپ بتائیں یہ حکومت کی غلطی ہے؟ نہیں، یہ ہمارا قومی کردار ہے، یہ ہمارا قومی کردار ہے. یعنی کہ اگر میرے اوپر حالات خراب ہوں گے تو میں آپ سے پیسے چھین لوں گی، یعنی کہ یہ تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں نا. جیسے ڈکیت لڑکے لڑکے پیچھے بہت ڈکیتیاں ہو رہی نا 2-4 سال پہلے، تو لڑکے لڑکے پکڑے جاتے تھے، پھر وہ کہتے تھے نوکری نہیں مل رہی تھی، ہم نے ڈکیتی کرنی شروع کر دی. کیوں ڈکیتی تمہیں نظر آئی؟ مزدوری نہیں کر سکتے؟ اتنے اونچے لمبے چوڑے لڑکے ہو، جاؤ مزدوری کرو، کوئی فوڈ سٹال لگا لو، کوئی کام کر لو، حلال نظر نہیں آتا، سیدھا تسی ڈکیت ہی بنو گے. تو یہ تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے نا. صحابہ نے کتنا مشکل وقت دیکھا تو انہوں نے اور احسار کا مظاہرہ کیا، وہ ایک دوسرے کے لیے اور صلہ رحم ہو گئے. یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اس کی، اور یہ مجھے بہت محبوب ہے مثال، کہ مدینہ کے شروع کے دن تھے، پہلا سال یا دوسرا سال تھا، اور بہت بھوک اور بہت تنگی تھی، کیونکہ جو انصار تھے ان کا سارا کچھ سود پر قرض پڑا تھا، اور مہاجر تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور مہاجرین آئے جا رہے تھے. بدر کی جنگ کا بھی جو ہے ایک بوجھ پڑا تھا، ظاہری بات ہے پیسہ کوئی تھا نہیں. تو ایک انصاری صحابی نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، اس نے انہیں اجرت میں بکرے کی سیدھی دی، گھر لے کر آئے تو کھانا بنا ہوا تھا. انہوں نے اپنے پڑوسی کو بھیج دی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ کہنے لگی ہمارا کھانا تو بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا پڑوسی کو بھیج دو، ہو سکتا ہے اس کا کھانا نہ بنا ہو. پڑوسی کے گھر گیا، ان کا کھانا بنا ہوا تھا، انہوں نے کہا اگلے پڑوسی کے گھر بھیج دو، ہو سکتا ہے اس کا کھانا نہ بناؤ. پورے مدینہ میں گھوم کر وہ سیدھی انہی صاحب کے گھر آ گئی. کسی نے رکھی نہیں کہ کل پکا لیں گے، صبح پکا لیں گے، سب کا ماشاءاللہ کھانا بنا ہوا تھا. تو سب نے کیا کہا، اگلے کو دے دو، ہو سکتا ہے اس نے کھانا نہ بنایا. اچھا پھر ان صحابی کے پاس آئی، انہوں نے پھر نہیں رکھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی. اب اتفاق ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں کے پاس اس دن کھانا تھا، بنا ہوا تھا. آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو بنایا ہے. آپ نے کہا صحابہ صفہ کو بھیج، صفہ والوں کو بھیجا. یہ ہے غربت میں مسلمانوں کا طریقہ. ایک اور مثال آپ کو سناتی ہوں. بدر میں جب قیدی ہاتھ آئے، قید خانہ تو کوئی تھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قیدی ایک ایک فیملی کے حوالے کر دیا انصار کو کہ بھئی اب آپ ان کو سنبھالیں. تو ہاتھ پیر بس باندھے ہوئے تھے اور رکھا ہوا تھا. تو قیدی جو بعد میں سبھی تقریباً مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بیان ہے ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ انصار ہمیں روٹی کھلاتے، خود کھجوریں کھا کے نہیں کہ سو جاتے. اتنا کھانا نہیں تھا، قیدیوں کو کھانا کھلاتے اور خود کھجوریں کھا کے پانی پی کے اپنے بچوں کو کھجوریں کھلا کے پانی پلا کے گزارا. غربت میں مسلمانوں کا اخلاق ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ روٹی کے پیچھے بندہ مارتے. ہمارا کون سا اخلاق؟ سوچنے کی بات ہے. تو پھر اس طرح کے اخلاق پر فضل تو نہیں آئے گا. یہ تو سب ٹیسٹ ہے.
یہ تو سب ٹیسٹ ہے. تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. مل بانٹ کر چلو, نعمت ایک دوسرے سے شیئر کرو, پھر اللہ کے فضل کا انتظار کرو. اللہ فضل دیں گے, کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے. وہ اللہ کہتے ہیں نا, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ وہ ذرائع دیں گے جو ہے نہیں کسی کے پاس. لیکن کہیں اللہ کی بات رکھو تو صحیح, کہیں تو اللہ کی بات رکھو. تو وہ شکوے کرنے لگے, کہنے لگے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہیں. میں پھر اس پر کہوں گی, ہمارے صحابہ کی آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی. کبھی کسی نے انڈیویجول کوئی شکوہ کر دیا ہو تو کر دیا ہو, وہ بھی بہت ریئر ہے. صحابہ ایسے ماشاءاللہ ساتھ کھڑے تھے, کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ نہیں کہا کہ جی ہم تو مر گئے, ہم تو لٹ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نیور ایور. اور ایک دوسرے پر جانے نچھاور کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ میرے بندے تو یہ ہیں کہ ان کا اخلاق یہ ہے کہ خود بھوکے ہوتے ہیں مگر اپنے مسلمان بھائیوں کو خود پر ترجیح دیتے. تو صحابہ کا یہی اخلاق. ایک بات, یعنی اتنا حسین ہے یہ قصہ, بڑے محبوب قصوں میں سے ہے میرے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ گئے. آپ نے گھروں میں پتا کیا کسی گھر میں کھانا نہیں, اب مہمان کو تو کھانا کھلانا ہے. آپ نے صحابہ سے کہا, نماز مغرب کی پڑھی گئی, آپ نے کہا کون مہمان بنائے گا, سب چپ. کیوں؟ کھانا کسی کے گھر میں نہیں تھا. تو جابر کہنے لگے میں بناؤں گا اللہ کے لیے. لے گئے گھر, بیوی سے کہا مہمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے کہا کہ تھوڑی سے ہی جو ہے اور تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے, تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اچھا تم پھر خود ہی کہنے لگی فکر نہ کریں میں ہینڈل کرتی ہوں. بچوں کو سلا دیا, بھوکا بہلا پھسلا کے بچے سلا دیے. آٹا پیسا, روٹی بنائی, اور روٹیاں 3 بنی. تو عربوں کا دستور ہے وہ 4 پیس کر کے مکس کر لیتے. تو شوہر سے پورا پلان کیا کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو میں دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیا بجھا دوں گی, تو میں دیا ٹھیک کرنے میں لگ جاؤں گی, تو تم مہمان کو کھانا کھلا دیں. کھانا رکھا, زیتون کا تیل رکھا, اور خود دیا صحیح کرنے کی لو صحیح کرنے کے بہانے دیا بجھا دیا. اب وہ اندھیرے میں حضرت جابر جو ہے وہ صرف ہاتھ چلاتے رہے, اور مہمان نے کھانا کھا لیا. پورا گھرانہ بھوکا سو. تو اللہ نے اطلاع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جابر نے نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جابر سے کہا کہ رات جس حالت میں آپ نے گزاری اللہ نے اس پر آپ کو بہت تعریف کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا. تو آپ دیکھیے یہ ہے مومن کا اخلاق, بھوک میں, پریشانی میں. ہمارا اخلاق کیا, کہ یعنی اگر ہم کوئی اچھی چیز بنا رہے ہیں اور کوئی آ جائے تو ہم وہ چیز سائڈ پہ کر دیتے. میں نے یہ ہوتے دیکھا کہ بھائی ہوں آگے نہ ہوتے پورا نہیں ہونا. لیٹ سپوز فش ہے, مچھلی ہے, تل رہے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو روک دیں. ہم کہتے ہیں اے پاسے کر دیں, اے جان کے تو پھر کھاؤ. تو اس طرح کا اخلاق ہوگا تو برکت تو نہیں, برکت تو نہیں ہے. صحابہ نے کبھی شکوہ نہیں, ماشاءاللہ ان کے بڑے عظیم حوصلے, بڑے عظیم حوصلے. لیکن اس کے باوجود نہ ہوا چڑ سکتے سن, نہ مستقبل کا حال دیکھ سکتے سن, نہ انہوں کی جتیاں جا کے قافلے بچا سکدیاں سن, نہ وہ لوٹیاں بجلی قید کر سکے. وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے, سارا کچھ بابے ہی لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو موسیٰ سے شکایت کرنے لگے, کہنے لگے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی مصیبت میں ہیں. یعنی کہ اصل میں وہ وہی چاہتے تھے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کریں کچھ نہ, بس چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ کے احسان کر دیا ہے معاذ اللہ اور رسول پر, تو ہمیں بس دنیا کی خلافت مل جائے. دنیا کی خلافت دے کر دنیا کا وہ حال کرانا ہے جو پاکستان کا حال کیا ہوا ہے. اتنا سا ملک تو ہم سنبھال نہیں پا رہے. دیکھ رہے پاکستان کا کیا حال کیا. جب ہمیں پاکستان ملا تھا, پاکستان ریلوے ایسی تھی, پی آئی اے تو خیر ہم نے خود بنائی تھی اور دنیا کی بہترین ایئر ویز میں سے تھی. آج آپ کو پتہ ہے یورپی پورے ممالک نے پی آئی اے کو بین کر دیا. تکلیف ہوتی, حالانکہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کی ایئر لائنز کو سیٹ ہی پی آئی اے والوں نے جا کر کیا تھا. اتنی بہترین تھی ہماری. کھا گئے نا ہم, کھا گئے. نام ہی بڑا تھا لیکن اب کوئی نام نہیں, اب بدنام ہے, اب ہم بدنام. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم اتنا سا ملک نہیں چلا پا رہے, دنیا کیا چلائیں گے, ہے نا. آپ اگر کوئی کاروبار میں کوئی بندہ رکھیں, کوئی ملازم رکھیں, آپ اس کا ایمان چیک کریں گے یا کہ آپ اس کا کام چیک کریں گے؟ نہیں کریں گے.
آپ کام چیک کریں گے بھائی. آپ نے گھر بنانا ہے, آپ اچھا انجینئر ڈھونڈیں گے, نمازی نہیں ڈھونڈیں گے. پھر چاہے وہ کرسچن ہو, ہندو ہو, آپ کو کیا. جب اللہ نے پاکستان بنوانا تھا نا, کتنے وہ مولوی بیٹھے تھے, اللہ نے اٹھا کر جناح سے بنوایا ہے نا, جو دور دور تک مولوی نہیں تھے. اور آپ کے مولویوں کی نظر میں تو مسلمان بھی نہیں ہے, کیونکہ اسماعیلی فرقے سے تھے نا, اسماعیلی فرقے سے تھے. خود ان کی توحید وغیرہ ٹھیک تھی, انہوں نے قرآن پڑھا, لیکن چونکہ وہ اسماعیلی فرقے سے تھے ابھی تک ان کو کافر کا فتویٰ دیتے. لیکن اللہ نے پاکستان جناح سے بنوایا, کسی مولوی کو یہ اللہ نے اس کے لیے نہیں چنا. اور کسی میں کام کی صلاحیت ہوگی اسی کو کھڑا کریں گے نا. تو بھیا اللہ نے دنیا چلوانی ہے, اپنے بندوں کو سکون کا سانس دلوانا ہے. تو ہمیں تو اللہ نے اصل میں یہ سمجھتی ہوں اگزامپل دی ہے ہمارے سامنے, کہ تم کہتے ہو تم خلافت قائم کر دو, یہ خلافت چلاؤ گے تم, یہ جیسے پاکستان چلا رہے ویسے خلافت چلاؤ گے تم لائق ہو خلافت کے. پہلے پاکستان تو چلا کر دکھاؤ, پھر خلافت کی بات کر. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, این ممکن ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کر دے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے. یعنی اگر تم استقامت دکھاؤ گے, صبر سے کام لو گے, ساتھ دو گے, تو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا, تمہیں خلافت دے گا. ٹھیک ہے, لیکن تم کچھ کرو تو صحیح. خالی بیٹھ کر اللہ جیسے تو نے ابابیل بھیجے کعبے میں, فلسطین میں غیبی مدد فرما, تو پھر تسی کا دلی سوار اب دنیا چ بیٹھے ہوئے مسلمان پھوکن جوگے. کس لیے ہیں مسلمان اگر سب اللہ نہیں کرنا ہے تو؟ پہلے وہ اقبال کہتے ہیں نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پہلے تم ویسی محنت کرو, ایگزیکٹلی ویسی تو نہیں ہو سکتی, مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرو, پھر اگر تم پر مصیبت آئے گی پھر اللہ مدد بھی بھیج دے گا. لیکن پہلے کچھ کرو تو صحیح. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور بس فرشتے آئیں اور ملک فتح کر کے ہمارے ہاتھ میں کنجیاں پکڑا اور کہیں کہ لے حضرت جناب خلیفہ خلافت آپ کی ہوئی. ایسے نہیں ہونا, ایسے نہیں ہوگا. ہمیں خود کرنا ہوگا, یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہاں جب ہم کام کرنے اٹھیں گے پھر اللہ ہماری مدد. کیسے کریں گے وہ اللہ کا مسئلہ ہے. چاہے اللہ فرشتے اتاریں, چاہے اللہ ہمارے دشمنوں کو موت دے دیں, چاہے اللہ ان کے جو ہے وہ ٹینک خراب کر دیں, اللہ کو انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں. یقین کریں دعائیں لکھی ہوئی آتی ہیں نا مختلف, آج کل بہت فیشن ہے, ہر کوئی دعائیں بھیج رہا ہے اٹھا کر فلسطین کے لیے. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو ایک دوسرے کو میسیجز کر دیتے ہیں فیس بک پہ, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ دعا تو مانگنے کی چیز ہے نا, مجھے دعا بھیجنے سے کیا ہوگا, آپ کو دعا بھیجنے سے کیا ہوگا؟ اینی ویز تو وہ لکھا ہوا اللہ ان کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے. بھی کم از کم دعا میں سینس تو رکھو. ٹینک میں کیڑا کیسے پڑے گا, وہ تو لوہا ہے, زنگ لگا دو. وہ بھی فصل اگی ہوئی ہے ٹینکوں کی. تو اللہ کو انسٹرکشنز نہ دیں, اپنے آپ کو درست کریں. جب ہم درست ہو جائیں گے پھر اللہ کی مرضی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کہاں سے کیسے ہماری مدد کرے, وہ اللہ کا مسئلہ ہے. اسے ہماری انسٹرکشنز کی, ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں. لیکن ابھی جو اس وقت ہماری سچویشن ہے, ایمان سے بتائیں یہودیوں, عیسائیوں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ تو کس بنا پر اللہ ہماری مدد کرے؟ سب سے بڑے گناہگار تو اصل میں ہم ہیں, کیونکہ ہم صاحب کتاب ہیں. لیڈرشپ صرف ہمارے پاس ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کچھ سائڈ پر رکھ کر من مرضیاں کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے اللہ ہماری مدد کرے. ایسے مدد نہیں آئے. مدد ضرور آئے گی مگر اس وقت جب ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے. سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلے تو اپنی ذات کے اندر چینج لائیں. یہ گھر سے, کپڑے سے, جوتے سے تھوڑا سا اٹھ جائیں. میں یہ نہیں کہتی چھوڑ دیں, اٹھ جائیں گے اور اپنے اصل مقصد کے لیے کوشش کریں. اس کے بعد لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے قرآن عام کریں. جتنا قرآن عام کریں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میں آپ کو یہ بات 100% یقین سے کہہ رہی ہوں, اتنے یقین سے جتنا یہ یقینی ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. مستقبل اسلام کا ہے. فی الحال کا وقت مشکل ہے, یہ بھی گزر جائے. اپنے حصے کا کام کریں. جلا سکو تو جلاؤ تم آرزو کے دیے, سحر کی راہ نہ دیکھو, سحر ملے نہ ملے,
سہل ہے ضرور، مگر پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے نہیں ہے. اسلام کا وہ عظیم دور ہم نہیں دیکھ پائیں گے، میرا خیال ہے. علم تو اللہ کے پاس، لیکن اپنا کام کر جائیں بس، انشاءاللہ اللہ اسی پر کامیاب کرتے. کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. دیکھیں کیسا پیارا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور آج صبح مجھے کلاس میں ایک خاتون نے بتایا، اور سچی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کہنے لگی کہ شرک کی بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگی ہمارا مالی تھا تو باغ میں جب چوہے وغیرہ آ جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ کہتی میں نے کہا چوہوں کی دوائی ڈال دو. تو کہنے لگا چوہوں کو مارنا نہیں چاہیے، یعنی کہ یہ بڑا نقصان کر دیتے ہیں، بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، تو بس کہو یا موسیٰ معاف کر دو. اب موسیٰ اور چوہے کا کیا لینا دینا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ تو کاٹ جاتے ہیں. نہیں، جہنم میں جائیں، کاٹیں نہ کاٹیں چوہے. بات یہ ہے اس بندے کی بات سنیں. اور یہ ایک بندے کا ہی تو بڑوں کا عقیدہ ہوگا نا. تو وہ کہنے لگا کہ کہتی ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ بس آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ بس کہیں کہ یا موسیٰ معاف کر دے تو چوہے چلے جائیں گے. دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ باتیں سن کر، دماغ خراب ہو جاتا ہے. اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں جس نبی کو نام لے کر سب سے زیادہ پکارا گیا ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام. ویسے قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کو پکارا گیا؟ جلدی جلدی بتائیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. اعتماد سے کہیں جو بھی کہیں. میں نے کون سے آپ کو ڈنڈے مارنے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے پیارے بچوں، قرآن کے مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا سارا قرآن آپ سے ایڈریس ہو کر ہے. جہاں بھی کل کہا گیا، جہاں بھی ارائیت کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. آپ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ 1 to 1 گفتگو میں ہم نام نہیں لیتے. میں کتنی دفعہ آپ لوگوں کا نام لیتی ہوں؟ کوئی بھی نہیں لیتی. 1 to 1 بیسس پر گفتگو میں نام نہیں لیا جاتا، نام لیا جاتا ہے تھرڈ پرسن کا جو موجود نہیں ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا لیا گیا، لیکن خطاب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. لہٰذا ایک بار کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، تو افضل کون ہوا، موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان سے بھی کسی نے سوال کیا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ نام لینے سے کوئی افضل یا کمتر نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ آیا ہے، اور قرآن تو سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور قرآن میں مسلسل خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لہٰذا صاحب کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن تو آپ. اور اس پورے قرآن میں کنٹینیوسلی خطاب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یعنی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی حسین بات ہے کہ آپ دو طرفہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. بات کر رہا ہے اللہ اور سننے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک طرف اللہ اور ایک طرف رسول پیرالل چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے، ایٹ دا بیک آف مائنڈ، کہ نہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں، اللہ یہ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ہیں جی دونوں. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ طاقت میں شریک نہیں میں کہہ رہی، اس معنی میں ساتھ ساتھ نہیں ہے، میں قرآن کے تذکرے میں بات کر رہی. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا فضل عنایت فرمائے، ان کو ایسا بلند مقام دے، ایسی عظمت دے جو کسی نبی کو نہ ملی، اور آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار تھے. آمین ثم آمین. کبھی آپ جائیں، ابھی کل جیسے آپا کہہ رہی تھی، جائیں تو ضرور آپ وزٹ کریں. اب تو 3 مہینے کا ویزا ہو گیا، تو عمرے پر جائیں تو ضرور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا خیبر جا کر دیکھیں، کبھی تبوک جا کر دیکھیں. آپا تو ہو کر آئیں بدر، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں حیران ہو گئی کہ اتنی دور آئے اتنی، تو بدر تو کچھ بھی نہیں ہے، جائیں ذرا کبھی تبوک دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی مشقت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. تو ضرور جو ہے وزٹ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش دیکھیں، اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے ایک بات کے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا آمین ثم آمین فالحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین آمین صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.